بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ، متعلمین، معلمین، مستغنین، محبین، سب کا مجمع ہے. 4 جماعتیں ہیں. پورے عالمی موجود ہیں ماشاء اللہ. متعلمن تو ہیں، بہت سے سننے والے ہیں اور بہت سے سبھی محبت کرنے والے ہیں. تو سب کو خطاب ہے. پورے عالم لوگ سمجھ. متعلم ان کے لیے بھی سبق ملے گا اس میں. اس بنا پر میرے دوستوں بزرگوں ہمارے سامنے مجمع ان لوگوں کا ہے جو اللہ کے پسندیدہ ہے. اس کے علاوہ کے لیے منع کیا گیا ہے 5ویں جماعت میں نہ ہونا. تو میرا خیال ہے کہ 4 جماعتیں موجود ہیں اور 5ویں جماعت ہم کو تعلق نہیں جہاں ظاہر ہے. یہاں تو وہی 5 جماعتیں آ گئی اور مختلف صوبوں سے آ گئی ہیں. مجھے حیرت ہے یہ لوگ کہاں جا گئے. اللہ کا شکر ہے طالبین ایسی کھیتی آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ بھیج ہی دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ایسے مجموعوں کو خطاب کرنا میں اپنی سعادت سمجھتا ہوں. کل بھی بھاؤ نگر میں عورتوں میں بھی بیان ہوا اور ایک مدرسے میں بھی بیان ہوا. ان کا نام نہیں معلوم. یہ بہت ہی گرویدہ، بہت ہی خوش ہوئے. الحمدللہ میں نے وہاں بھی بیان کیا. بہت خوش ہوئے. اللہ تعالیٰ قبول فرما لے تو سب کچھ ہے. قبول کر لے تو سمجھے کہ ہم بھی مخلص ہیں. یہ پیش دل و جا کے ہم نے نظر آنا. بیان کرنے میں محنت ہوتی ہے، خاص طور سے اس عمر میں. یہ اللہ تعالیٰ نے آسان کیا. چلنا پھرنا بھی آسان ہے اور بولنا بھی آسان ہے. آسانی ہے مولانا، کوئی دشواری نہیں ہوتی. تھوڑا سا کبھی کبھی دقت ہوتی ہے لیکن میں اس کو کوئی نہیں سمجھتا. بہرحال میں دوستوں بزرگوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے، جو علم لے کے آئے، اس کو ہمارے صحابہ کرام نے لیا، بہترین طریقے سے لیا، بہترین تلامذہ ہوئے، مریدین بھی ہوئے، مستشرین بھی ہوئے اور انہوں نے الحمدللہ بخیر خوبی تعبیر کو پہنچا دیا. وہی سلسلہ اب بھی چلایا رہا ہے. ہم الحمدللہ ان سعادت مندوں میں سے ہیں جو اس سلسلے میں داخل ہیں. کسی درجے میں اللہ تعالیٰ کا ہم کو شکر ادا کرنا چاہیے. اس سلسلے میں ہیں. میں سمجھتا ہوں جو طلبہ ہیں ان کے ماں باپ کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ اس لائن میں لگایا جو ان کے لیے نگہداشت کر رہے ہیں. ان کے کھانے پینے کا، رہنے کا انتظام فرما رہے ہیں. وہ بھی قابل شکریہ ہے. ہمارے حضرت مولانا حافظ رحمان صاحب نے لکھا، دیکھو پہلے زمانے میں طلبہ تھے، ان کو بیٹھنے کی بھی جگہ نہیں تھی، اٹھنے بیٹھنے کی بھی جگہ نہیں، لیکن اسی میں وہ طلبہ پڑھتے تھے. شیخ عبداللہ محدث دہلوی کا نام سنا ہوگا. بہت بڑے محدث مفسر بہت کچھ تھے. ہندوستان کے
مصلحین میں ان کا شمار ہوتا ہے. ہمارے حضرت امام شاہ رسول اللہ صاحب فرماتے تھے کہ عام طور سے علماء مجدد صاحب کی تعریف کرتے ہیں، ان کے کام کو سراہتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی کم کام نہیں کیا ہے، بہت کام کیا ہے. وزیروں کو خط لکھا، کتابیں لکھی، آپ لوگ جب جانتے ہوں گے کیسی کسی کتابیں لکھی. دوستو ان کے والد کہتے تھے کہ عبدالحق اٹھو اور سوکھے ساکھے پھیکے پھاکے ملا نہ بننا، دل میں اپنی محبت اللہ کی پیدا کرنا. مگر صرف علم ہو خوش تو اس کو انہوں نے تعبیر کیا پھیکے پھاکے سے. معلوم ہوا کہ علماء کے اندر بھی محبت کی چاشنی ہونی چاہیے، ورنہ علم سوکھا ساکھا ہوگا. اللہ کی نسبت ہونی چاہیے، اللہ سے تعلق محبت ہونی چاہیے. تب اس کے بعد جو شاہ عبدالحق ان کے والد نے یہ تربیت فرمائی کہ علم بھی حاصل کرو اور علم کے ساتھ ساتھ اللہ کی محبت، اللہ کی نسبت بھی پیدا کرو. جب شروع سے یہ خیال ہوگا تو انشاءاللہ العزیز جوانی تک فارغ ہونے تک کچھ نہ کچھ حاصل ہو جائے گا. اس بنا پر ہمارے حضرت ماں شاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ بھائی دیکھو یہ صرف مدرسہ نہیں ہے، یہ خانقاہ بھی ہے. اس میں میں اصلاحی باتیں کرتا رہوں گا. لہٰذا تمام علماء ہند تشریف لے آتے تھے اور صاف صاف یہ باتیں فرماتے رہتے تھے. ابھی سے طلبا کو اصلاح کی طرف اور تربیت کی طرف متوجہ کرتے رہنا چاہیے تاکہ فارغ ہونے تک کچھ ان کی اصلاح ہو جائے، فارغ ہونے کے بعد کچھ کام کر سکیں. اور سب بڑے لوگ آتے تھے. دوستوں بزرگوں ایک ترتیب رکھا تھا ہم لوگوں سے روزانہ دوسرے تیسرے ضرور تم لوگ کس لیے پڑھتے ہو. یہ سوال ظاہر کہ ہم انہیں کے پڑھ رہے ہیں، پڑھنے کے لیے سب دنیا جانتی ہے، لیکن ہم لوگ داماد تھے، لیکن اس کے باوجود پوچھتے تم کیوں رہتے ہو یہاں. ان کے زمان میں یہ نہ ہو کہ سسرال میں ہم اس وقت رہ رہے ہیں. علم دین کے لیے رہو، اپنی اصلاح کے لیے رہو. ہم سب کہتے تھے ہم اپنی اصلاح کے لیے رہتے ہیں. ہمیشہ نیت کے تجدید کی طرف متوجہ فرماتے رہتے ہیں. کس لیے پڑھتے ہو؟ حضرت اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ کی رضا حاصل ہو، اللہ کی نسبت حاصل ہو. یہ عام طور سے دستور تھا ہمارے بزرگوں کا. میرے دوستو تم آئے ہو پڑھنے کے لیے، تمہارے ذہن میں یہ رہنی چاہیے بات کہ علم بہت عظیم شے ہے. لکھا ہے، حدیث ہے، لا یلہمہ الا السعداء. اس علم کو وہی دیا جاتے ہیں جو سعید ہوتے ہیں. سعید لوگوں کو یہ علم دیا جاتا ہے. اس بنا پر اپنی قدر خود پہچانو. اللہ نے تم کو جو اس زمرے میں رکھا، اس سلسلے میں رکھا، جس سلسلے کو سلسلۃ الذہب کہا جا سکتا ہے، بلکہ اس سے بڑا کوئی لفظ تم کو کہا جا سکتا ہے، کیونکہ اس سلسلے کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچتا ہے. اس سلسلے قال اللہ تعالیٰ قضا و قال رسول قضا، اس سے بڑھ کے کوئی علم ہو سکتا ہے؟ اللہ کا اور اللہ کے رسول، اللہ کے علم کا کیا پوچھ رہا ہے؟ جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے سب وہی سے، وہ بھی اللہ کا کلام ہوا. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. جو کچھ آپ فرماتے سب وہی ہے، وہی ہے. میرے دوستو یہ علم براہ راست اللہ تعالیٰ پہنچتا ہے. اس کا سلسلہ کہاں منقطع ہوتا ہے؟ غار حرا پہنچتا ہے، اور دوسروں کے سلسلے معلوم کہاں کہاں پہنچتے ہیں. مگر یہ سلسلہ تو بہت ہی نادر سلسلہ، ذری سلسلہ، قیمتی سلسلہ ہے. اس بنا پر ہم کو آپ کو جو طلبہ ہیں ان کو اپنی قدر سمجھنا چاہیے کہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم اس سلسلے میں داخل ہیں. اس بنا پر اس کی قدر جب کریں گے تو اپنی اصلاح کی بھی فکر ہوگی، آپ کو اپنے درست کرنے کی بھی فکر ہوگی. آج یہ ہوتا ہے کہ فارغ ہونے کے بعد بھی قدر نہیں کرتے اپنی. میں گیا تھا کوئی ایک بہت بڑے آدمی تھے، انہوں نے کہا مولانا لوگ آتے ہیں ان کو خیال نہیں ہوتا کہ ہم کون سا علم لے کے آئے، کیوں لے کے آئے. اس طریقے سے کھڑے رہتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، جس سے ان کی بے عزتی ہوتی ہے، تحقیر ہوتی ہے. یہ بھی سکھانا چاہیے
کہ تم کو جو علم دیا گیا ہے وہ عظیم علم ہے، تم اس سے متصف ہو، بہرور ہو، تو تم بھی عظیم ہو، اپنی قدر بھی پہچانو۔ جب اپنی قدر پہچانو گے تو دوسرے بھی تمہاری قدر کریں گے، جب تم اپنی قدر خود نہیں کرتے تو دوسرے کیا قدر کریں گے؟ اس طرح پر یہ علم بہت عظیم علم ہے، اللہ تعالیٰ اپنے صغیر بندوں ہی کو دیا کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ اب میں جہاں جاتا ہوں الحمدللہ، پہلی بات نہیں تھی، 10-20 سال پہلے جہاں جاتا ہوں حفاظ قرآن رہتے ہیں، ختم قرآن ہے، یہ ہماری معمولی سعادت ہے۔ ہم لوگ پڑھے ہوئے ہیں، دارالمعوں میں پڑھے ہوئے ہیں، کہیں کچھ 2-4 حافظ ہو گئے جو کہ اتنے بڑے قاری تھے، قاری ریاست علی صاحب۔ یہ اتنا حفاظ کا اتنا چرچا نہیں تھا جو اب میں دیکھ رہا ہوں، اور خاطر سے گزار سنا ہی رہا ہوں۔ ایک جنگل سے ہم لوگ گزر رہے تھے، وہاں اسماعیل صاحب بھوٹا بھی تھے، جنگل سے دیکھا تو وہاں ایک عمارت بنی ہوئی ہے۔ میں نے کہا بھوٹا صاحب یہ عمارت کیسی بنی ہے جنگل بیابان میں؟ کہاں لڑکے ہیں حفظ قرآن کرتے ہیں، جنگل بیابان تھا، شیر ببر وہاں رہتے رہے ہوں۔ میں نے کہا اچھا، کہا ہاں مولانا یہی تو ہم لوگ کر رہے ہیں، جس کی سے ہماری حفاظت ہے۔ بہت بڑے درد سے کہا انہوں نے، اور میں واقعی میں تو آتے ہی جاتا رہتا ہوں۔ جیسے قدر عورتوں کو بھی قدر، عورتیں بھی جانتی ہیں کہ ہمارا لڑکا فلاں پارا پڑھ رہا ہے، حفظ کر رہا ہے، تو تعلق عورتیں بھی جانتی ہیں۔ تو جتنی ہم قدر کریں گے اللہ کی عنایت مقبول ہوگی۔ خدا کے کلام بہت عظیم ہے۔ ومن یعظم شعائر اللہ، شاعر اللہ میں کیا قرآن نہیں ہے؟ مسجدیں جو اذان ہوتی ہے وہ بھی شاعر میں سے ہے۔ اذان کا بھی ادب کرو، اذان منادی ہے، اللہ پکار رہا ہے تم کو، اس بنا پر اس کی قدر کرنی چاہیے۔ ایک عارف سے کسی نے کہا کہ حضرت اگر کوئی شخص عرش کا پایہ پکڑے ہوئے ہو، علامہ ابن قیم نے لکھا ہے، کوئی عرش کا پایہ پکڑے ہوئے ہو، اتنے میں مؤذن اذان دے حی علی الصلاۃ، اور تو کیا کرنا چاہیے؟ کہا عجب داعی اللہ، اللہ کے دائی کی اجابت کرو، چھوڑ دو عرش کا پایہ، پھر جا کے جائے پکڑ لو۔ یہ بھی ہے عجب داعی اللہ، یہ مؤذن جو اذان دیتا ہے، امام نماز یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ ہمارے حضرت ماشاء اللہ صاحب فرماتے تھے کہ اگر سب لوگ جماعت سے نماز پڑھنے لگیں تو اس کا ایک خاص روم ہو جائے گا، بہت اہمیت سے بیان فرماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان جگہوں کی قدر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور ان جگہوں سے لے کر کے کچھ جایا کریں۔ وہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے، طہارت ہے۔ شروع ہی سے ان چیزوں کا خیال ہوگا تو انشاءاللہ العزیز فارغ ہوتے ہوتے صاحب نسبت ہو جائیں گے۔ اللہ چاہتا ہے یہ۔ اس بنا پر ہم طلبہ سے خطاب کرتے ہیں، اور ہمارے حضرت بہت ہم لوگ خطاب کرتے تھے کہ آئے ہو اس عمر کو غنیمت سمجھو، وقت کو غنیمت سمجھو، جو تم پڑھ رہے ہو اس کو غنیمت سمجھو۔ وہاں کبھی کوئی امتحان ہوتا تھا، بادشاہ رسول اللہ صاحب نے کہا لکھ کے دو کہ میں کیا چاہتا ہوں تمہوں سے، کتنی مطلب زبانی تو لکھ کے دیا ہم لوگوں نے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کی جائے، تعظیم کی جائے، اور جو ان کی حدیثیں اس کی بھی تعظیم کی جائے، 2 ہو گیا، اور جو پڑھاتا اس کی بھی تعظیم کی جائے، یہ میں چاہتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھ رہے ہو تو پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم تمہارے ذہن میں آنی چاہیے، پھر جو ان کا کلام اس کی تعظیم، پھر تیسری بات کیا ہے؟ جس سے تم کو یہ علم مل رہا ہے اس کی بھی تعظیم۔ جتنے بھی ان لوگوں نے بھی اساتذہ کی تعظیم کی ہے وہی اوپر بڑھے ہیں۔ مولانا لکھنوی نے لکھا ہے، مولانا عبداللہ فرنگی بانی نے لکھا ہے کہ ایک بہت بڑے عالم تھے، وہ تھے اپنے دیار میں تھے، ان کے وہ استاد گئے ان کے دیار میں، تمام طلبہ آئے، وہ نہیں آئے جو ان کے شاگرد تھے۔ کہا بھائی معلوم کیا تو کہا بھائی میری والدہ بیمار ہوں، میں اس بنا پر میں نہیں آ سکتا۔ کہا ٹھیک ہے نہ آؤ، تمہاری عمر تو بڑھے گی لیکن ہلکا دست بنا نہیں جا سکتا۔ معلوم ہوا کہ اساتذہ کا ادب کا احترام، علم کا احترام بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ تو میں نے اسی مناسبت سے اس سورہ کی تلاوت کی ہے، صرف شروع میں لفظ ہے الم نشرح،
لکا صدرک، ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا. ترجمہ کیا کیا ہے تعلیم نے؟ علم و حلم سے نہیں کھول دیا ہے. حالانکہ ترجمہ ہم لوگ کافی تھا، لیکن مجھے تعجب ہوا کہ کسی نے یہ ترجمہ نہیں کیا ہے. لیکن ایک عربی کتاب میں نے دیکھا، یہ میں مجھے ترجمہ تھی علم اور علم کہا کیا ہے اس کے اندر علم. ہم سب سمجھتے ہیں علم سے سینا ہے، لیکن علم کے ساتھ ساتھ علم کا ترجمہ دیکھ لیجیے. ہم نے تمہارے سینے کو علم اور حلم سے نہیں کھول دیا ہے. علم کا مرتبہ جانتے ہی ہیں. حلم جو ہے لکھا ہے کہ راس الاخلاق یہی ہے. اخلاق میں سب سے بڑا خلق جو ہے وہ حلم ہے. اور فرمایا کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے حلم کو تم الٹ دو تو کیا ہوگا؟ مل ہو جائے گا. تو کھانے میں جیسے نمک کی حیثیت ہے وہی اخلاق میں حلم کی حیثیت ہے. مل اس کی بھی ضرورت ہے دوستو. ہمارے ذہن میں صرف یہ آتا ہے عام طور سے ہے کہ علم سینہ کھول دیا، یہ بھی کوئی معمولی چیز ہے. لیکن انہوں نے بڑھا کر کے یہ بتا دیا ہے کہ صرف علم کی روشنی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ عشق ہونا چاہیے، محبت ہونی چاہیے، تواضع ہونا چاہیے، انکسار ہونا چاہیے. تب علم کا صحیح نفع تم کو بھی ملے گا اور دوسروں کو ملے گا. یہ ترجمہ ہے. رب اشرح لی صدری، اے اللہ ہمارے سینے کو علم سے بھی کھولیے اور حلم سے بھی کھولیے. دونوں کی ضرورت ہے. حلم ظاہر کے مدرسوں سے حاصل ہو گیا، دارالعلوم. حلم کے لیے وہی توبہ کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ خلق کا تعلق ہے. خلق باقی چیز ہے. ونانی بالاخلاق ما هو اعمال القلوب. اخلاق یہ خلق میں سے ہے، بلکہ راسل اخلاق ہے. تو جو اخلاق ہے تو ونانی بلا کنز المال لکھتے ہیں ونانی بالاخلاق ما هو اعمال القلوب. اخلاق سے مراد ہماری یہ ہے کہ جو قلوب کے یہ اعمال ہیں. ونانی بالاعمال ما هو افعال القلوب. اخلاق سے مراد یہ، اور یہ افعال یہ افعال جوارح ہیں. ان کو تو اعمال اور افعال کہا جائے گا، لیکن دل سے جس کا تعلق ہے ان کو اخلاق کہا جائے گا. ونانی بالاخلاق ما هو اعمال القلوب. معلوم ہوا ہے کہ علم کی ضرورت ہے، اور علم بھی میرے دوستو وہی علم ہے جو قرآن حدیث سے مستنبط ہو. اور علم بقول ہمارے حضرت علی اللہ کے یہ سب جتنا علم ہے تجربات ہیں اور عادیات ہیں، یہ کچھ نہیں ہے. ان کو سب روشنی کہتے تھے. علم ہی اس کو منسوخ کیا جاتا ہے. ابھی کسی طرح میں کہا یہ تجربات ہے، یہ علم نہیں ہے. علم تو کتاب و سنت کا جو قلب سے تعلق ہے. العلم نور یکتب اللہ من، اللہ تعالیٰ ایک نور ہے جو خود سے اللہ تعالیٰ کے بندوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں. اس برابر میں دوستو اس علم کی بڑی قدر ہے، جس کے یہ ادارے ہیں، دائرے ہیں، یہ مدارس ہیں، صرف اس برابر. الم نشرح لک صدرک. کیا ہم نے آپ کے سینے کو علم سے مراد ظاہر ہے جانتے ہیں، اور حلم سے مراد اخلاق ہے. اور یہ راس الاخلاق جو لکھا ہے تو اس کے ضمن تمام اخلاق آ گئے. اس برابر اس کی بھی ضرورت ہے کہ ہمیں علم کے ساتھ ساتھ حلم کی بھی کوشش کریں. حلم میں تواضع ہے، انکسار ہے، شکستگی ہے. یہ چیزیں جتنی زیادہ ہوں گی اتنی علم میں اضافہ ہوگا. ہمارے حضرت حاجی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ بھائی جو بھی میں نے سنا اس پر عمل کیا، اور جو نہیں جانا اپنے شیخ مولانا شیخ محمد صاحب سے پوچھ، وہ کے پیر بھائی تھے، پوچھ لیا کرتا تھا. جب حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ بیٹھ ہوئے، کہا بھائی دیکھو اب تک میں اپنے پیر بھائی شیخ محمد صاحب سے پوچھ کے عمل کرتا تھا، اب تم مرید ہو گئے ہو تو اب تم سے پوچھ کے عمل کرو گے. تواضع ہے کہ نہیں؟ تواضع. پہلے وہ پیر بھائی تھے اور یہ تو مرید ہے. صاف کہہ دیا کہ اب تم سے پوچھ کر کے میں عمل کرتا رہوں گا. یہ کرے تبھی حاجی صاحب شیخ العلماء ہوئے. جو سنا جو جانا اس پر عمل کیا، اللہ تعالی نے کتنا مرتبہ دے دیا ہے کہ شیخ حجت الاسلام محمد قاسم صاحب کے شیخ قطب ربانی مولانا شیر احمد صاحب گنگوئی کے حکیم الامت سے ہمارے سامنے شیخ مولانا محمد حسین صاحب الہ آبادی، اور اس کے علاوہ اور بہت سے علماء ہوئے. جبکہ حضرت حاجی صاحب
اصطلاحی عالم بھی نہیں تھا. اصطلاحی عالم تو اب کہا جاتا ہے جو دیوبند سے فارغ ہو. وہ اس وقت دیوبند تھا ہی, ان کے دعائی سے تعلم ہوا. تو بہرحال وہی علم لدنی تو تھا ہی. ان کو حدیثوں میں آتا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو شخص اپنے جانی ہوئی چیز پر عمل کرتا ہے تو اس کو اللہ نہ جانی ہوئی چیز کا علم دیتے ہیں. تو حضرت حاجی صاحب کا علم یہی تھا. تو حضرت محمد قاسم صاحب فرماتے تھے کہ سب لوگ حضرت حاجی صاحب کے عمل کی وجہ سے آتے ہیں, میں ان کے علم کی وجہ سے آتا ہوں. حجت الاسلام یہ کہہ رہے ہیں, وہ علم اور ہی ہے. خم کے دریا ضرور آئے بوت, خم کے دریا ضرور آئے بوت, پیشو جے ہوں نہا بادو نہن. جس مٹکے کا راستہ سمندر سے دریا سے ہو جائے اس کے سامنے نہریں ٹک سکتی ہیں, نہریں پانی تو خود کو سکتا ہے, لیکن خم کے دریا سے علم سمندر سے جس کا تعلق ہو گیا اس کے علم میں کمی نہیں آگے. چنانچہ حضرت قاسم صاحب اس آدمی کہہ رہا ہے کہ سب لوگ حضرت حاجی صاحب تعلق ان کے عمل کی وجہ سے کرتے ہیں, میں ان کے علم کی وجہ سے کرتا ہوں. اور بہت سی مثالیں ہیں جو حضرت حاجی صاحب نے کر کے دیکھا ہے کہ ہو سکتا ہے اصطلاحی عالم نہ ہو, یہ علم یہ ہو. کسی نے پوچھا حضرت آپ کا مسلک ہے فقر, اور فقر کو آپ ترجیح دیتے ہیں غیرہ پر, تو علی ید الاولیاء خیر من ید السفلیٰ, یہ کیا تعبیر ہوگی؟ ید اولیاء ای موتیہ, ید اولیاء میں دینے والا ہے, اس کو افضل قرار دیتے ہیں. کیا دے گا؟ مال ہی تو دے گا. علی ید السفلیٰ سائلہ, جو لینے والا ہے. ظاہر ہے کوئی لے رہا ہے مال کا, وہ طالب بن کے ہاتھ پھیلائے ہوئے, یہ ہاتھ بڑھائے ہوئے, یہ افضل معلوم ہوتا ہے. بہت عمدہ جواب دیا علماء ہوئے. کہا یہاں بھی وہی بات ہے. فقر میں کیا ہے, یہ جو امیر ہے جو دے رہا ہے وہ مائل بفقر ہے. جو دے رہا ہے چاہے وہ کروڑپتی ہو, 101 پیسہ بھی دے رہا ہے, لیکن اتنا معلوم نکال رہا ہے اور نکال کے فقیر بن رہا ہے. اور وہ جو فقیر ہونے کے ہاتھ بڑھا ہے تو وہ غنی ہو گیا. یہ حدیث ہے. علماء فرق گئے. ماں قاسم صاحب ماں الید الاولیاء ید الموتیہ خیر من ید الاخذہ, جو لینے والا ہے اس سے اس کا ہاتھ, ظاہر ہے کہ جو دینے والا ہے تو وہ مائل ہے غنا کی طرف اور یہ مائل ہے فقر کی طرف. اس وجہ سے یہاں بھی ہمارا اصول ٹوٹا نہیں, کہہ دیا علماء ہو گیا. اور بہت سی چیزیں مثالیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ علم لدنی فاتقوا اللہ واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ, سورہ بقرہ کے آخر میں اس کو علامہ طحاوی المراقی نہیں الدر جو ہے اس کی اس آیت کو لے آئے, اس نے اس موقع پہ لے آ کر ہم نے دیکھا ہے. واتقوا اللہ, اسے ثابت کیا ہے کہ جب تم تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تم کو سکھائے گا. واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ, تم کو علم اللہ سکھائے گا جب تم اللہ تعالیٰ کا تقوی خوف خدا. مطلب یہ ہے کہ تم دین اختیار کرو گے, اسلام اختیار کرو گے, یہ سب چیزیں اس کے دیں گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے مدد فرمائے گا, علم تم کو دے گا. اس بنا پر میرے دوستوں بزرگوں عزیزوں, ہم سبھی لوگ طالب علم ہی ہیں اور رہنا چاہیے. ہمارے حضرت بہت فرماتے ہیں ماشاء اللہ صاحب بہت تھانوی کو کہ اتنا بڑا عالم کبھی بھی اپنے کو عالم نہیں سمجھا, ہمیشہ کہتے میں طالب علم ہوں. یہ خاص طور سے بیان فرماتے رہتے تھے ہم لوگ سنانے کے لیے, اس کے لیے کہ وہاں تھانوی حکیم الامت بیان القرآن لکھا, کیا کیا کتابیں لکھی ہیں, لیکن اس کے باوجود آواز بھی کہتے تھے. ان کے مواعظ دیکھیے سب علمی علم ہے, مگر فرماتے تھے کہ ہمیشہ اپنے کو طالب علم ہی کہا, عالم ہی نہیں کہا. ہم طالب علم ہیں. معلوم ہوا کہ یہ بھی اس لفظ میں بھی کیا تواضع ہے, ان کے ساتھ ہے کہ نہیں, ہم طالب علم ہیں, کیونکہ طلباء کی بڑی قدر ہے اللہ کے نزدیک. اس بنا پر اللہ تعالیٰ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر کبر نہیں آنے دیتے, خود اللہ بچاتا ہے, ان کی زبان کو بھی بچاتا ہے تاکہ ان کے دین پر کبر کا, انانیت کا, ریا کا, سما کا لفظ ہی نہ آوے. ہمارے حضرت کیا بتاؤں, ماں محمد احمد صاحب کا نام سنا ہوگا, ہم کو کہتے ہوئے لگا تھا, ہمیشہ کہتے تھے ارذل خرائق میں ہوں. حالانکہ اصطلاحی عالم تو نہیں تھے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہاں حضرت رحمان صاحب آدمی وغیرہ بیٹھتے تھے وہاں, اور خود مولانا نے واقع تعلیم لکھا ہے
ان کا وعد بالقرآن ہوتا تھا. یہ معمولی بات ہے. وہاں رحمان آدمی نے ان کو لکھا، جبکہ اصطلاحی علم ثابت نہیں ہے کہ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو علم لدنی عطا فرمایا. واقعی میں بھی کہتا ہوں، کہتے تھے مولانا میں حافظ نہیں ہوں، لیکن تراویح میں کھڑا ہوتا ہوں تو مجھ کو یاد ہوتا میں لقمہ دے سکتا ہوں. قرآن سے بھی تعلق، بات سے بھی تعلق، بیان ایسا کرتے تھے کہ حضرت محمد رحمان صاحب آدمی جیسا وہاں علی میں بیٹھتے تھے، تقریر میں بیٹھتے تھے. ہمارے یہاں بیٹھے تھے وہاں علی میں، ہمارے حضرت سے کہا ماں محمد حضرت کے حضرت بغیر ٹہل رہے تھے، حضرت آپ ندوے کو بھی بیت المعارف کا سمجھ لیجیے اور چلیے. بیت المعارف میں تھے حضرت، کہا ہمارا چھوٹا سا مدرسہ مطلب، کہا کہ آپ ندوے کو بیت المعارف کا سمجھ کے چلیے. 4 فٹ تشریف لے گئے. ماں علی نے کیا مفکر اسلام کا علمی اعتبار سے بہت پائے تھے، لیکن واقعی آ کر کے سرنگو ہو جاتے ہیں. کیوں؟ صحبت کے لیے. حضرت مولانا صاحب شیخ العزیز تشریف لے گئے تھے وہاں محمد احمد صاحب کے ہیں، اور زیادہ بہت تعریف کرتے تھے ماشاء اللہ صاحب کی. کیونکہ وہ رہے بھی، ہم سے ملاقات بھی تھی، بات بھی تھی، ساتھ دے رہا ہے وہاں فتح پور میں، اور برابر وہ کہتے تھے ماشاء اللہ صاحب کو مانتا ہوں. جب یہاں آئے تو میں نے کہا کہ مولانا آپ اتنا حضرت کی تعریف کرتے، کبھی آئے نہیں آپ؟ تو کہا کیا میرے پاس کرایہ ہی نہیں تھا کہ میں آ گیا. یہ کہنے کی بات ہے، میرے پاس کرایہ نہیں تھا. اب کرایہ ہوا تو ماں محمد احمد صاحب میں لے آیا. ایک بات اور کا کوئی حرض نہیں ہے، ہم کو جاتے تھے ہم پرتاپ گڑھ یا رائے بریلی، تو حضرت ماں محمد احمد صاحب کرایہ دیتے تھے واپسی کا، اور وہاں علی میں بھی دیتے تھے. ایک مرتبہ ہمارا علی میں نہیں دیا، کوئی خیال نہیں ہوا. 2-4 روپیہ تو رہتے ہی، ابھی وہ 10-20 بھی رہتے ہی ہے. اس وقت بھی 2-4 روپیہ تھا. وہاں سے لگا کہ آ گئے الہ آباد. پھر مولانا خط موجود ہوگا. میں کہا مولانا نے کہ مولانا اس مرتبہ میں نے آپ کو زیادہ راہ نہیں دیا، میرے پاس خود ہی نہیں تھا، کہاں بھی نہیں تھا. بقول بعض لوگوں کے کہ اگر مولانا چاہتے تھے میں گھر بھی سونا بنوا لیتے. یہ ہمارے بزرگان دیے تھے. حضرت ماں محمد احمد صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. فقیر آدمی، صحیح معنی میں درویش انہیں پر مطابق ہوتا ہے. ایک جھاپی تھی وہ اسی میں سب کچھ، اسی میں پاپا، اسی میں سب کچھ، جو کچھ اس میں جیب ہی پھلا ہوا رہتا تھا. کیا سب اسی ادھر ادھر کی چیزیں. کہتے مولانا یہ زنبیل ہے وہ ابو ہریرہ کی، جتنا مجھے ضرورت ہوتی ہے میں اس میں خرچ کرتا ہوں. دیکھیں میں نے نکال لیا تھا، آگے میری جیب میں بھی آ گیا اتنا. یہ کہا بہت واقعی ایسا تھا، جتنی ضرورت ہوتی ہے اس میں نکالتے ہیں. یہ ہمارے بزرگوں کا کوئی اعتبار، اللہ سے تعلق نسبت کو کافی سمجھتے تھے. اللہ سے نسبت تعلق سب کچھ یہی ہے. مولانا سلوک کا حاصل یہی ہے. نسبت مع اللہ کی تحصیل، شفقت علی الخلق و نسبت مع الخالق. اللہ سے نسبت پیدا کرو اور مخلوق پر شفقت رکھو. مخلوق پر شفقت بہت بڑی چیز ہے. ان سے الفت شفقت. ہمارے حضرت ماشاء اللہ صاحب ہے کہ وصحب الناس علی شریطتین. شاہ صاحب لکھتے ہیں یہ ہر مرتبہ میرا خیر معلومیہ کو محمد گزار سناتے تھے. وصحب الناس علی شریطتین، لوگوں کی مساعدت 2 شرطوں پر کرو. قطع الطمع عن الناس واما فی ایدی الناس. یہ سب کے لیے قطع الطمع عن الناس، لوگوں سے قطع تعلق کرو، لیکن قطع طمع سے بدخلقی نہیں آنا چاہیے کہ تم سے ہمیں کوئی ضرورت نہیں، ڈانٹ دیا پڑ کر نہیں. وہ حسن الخلق مکو لحاظ بہت جامع ہے. شاہ ولی اللہ صاحب کی عبارت ہے. تفریح پوچھتے تھے مولانا ہوا ہے یہ وہ کہاں سے سنایا تھا؟ مولانا حضرت کریم تفریح بات سے سنایا. قطع الطمع عن الناس واما فی ایدی الناس. وصحبو عام علماء کو سناتے ہی تھے. جب ان حضرات کو سنایا تھا اور کیا حضرت وصحب الناس علی شدیدتین قطع الطمع عن الناس واما فی ایدی الناس. اب اس کے بعد حضرت کی تشریح ماشاء اللہ کہ ہو سکتا ہے کہ کسی سے لالچ نہ ہو تو اسے خوشی کا معاملہ کر دیں.
فوراً شاہ صاحب نے متعین کیا وہ حسن الخلق مقبول ہے، قطع طمع کے باوجود ہر آدمی سے اخلاق کے ساتھ ملو. قطع الطمع عن الناس. دوستو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے گئے. جامع مسجد میں کچھ لوگ واز کر رہے تھے. پوچھا کہ تم لوگ کس کی اجازت سے واز کر رہے ہو؟ سب لوگ خاموش. بلایا حسن بصری کو، حسن بصری کو بلایا. وہ واز کر رہے تھے، بلایا. انتخاب بھی خوب کیا، سمجھ گئے کہ یہی کہا کچھ سعادت دیکھا اس وجہ سے ان کو بلایا. دیکھا یہ سب فیل ہو جائیں گے، دوسرے لوگوں کو سمجھا ہوگا کہ یہ سب کچھ ایسے نہیں معلوم ہوتے. بلایا تو حسن بصری سعید الطائفہ ہم لوگ ہیں. بلایا، کہا تم کس کے حکم سے بات کرتے ہو؟ میں امتحان نے بات کہا امتحان لیجیے. انہوں نے میرا تغلق کر دیا ہے، حضرت علی جو باب العلم اور حسن بصری. کہا تم کس کے حکم سے؟ میں امتحان لوں گا. کہا لیجیے امتحان. کہا کہ دنیا میں سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ کیا ہے؟ ورع. فوراً جواب دار غور کیجیے. باطنی چیزوں کے لیے مناسبت یہ علم ہے. اسی کو میں نے شروع میں کہا، اس علم کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کرو. وہ ہمارے سلسلے کے ہیں. سعید الطائفہ پاس ہو گئے. کہا سب سے بری چیز اچھی چیز کیا ہے؟ فرمایا ورع، پارسائی. یہ ہے نا پارسائی ترجمہ. میں نے کہا لوگ دیکھ لینا تب تم بولو. میں ورع کا ترجمہ پارسائی کرتا ہوں. اور کہا سب سے بری چیز کیا ہے؟ کہا طمع. ادھر فوراً جواب دیا ورع. ورع طمع وصب الناس على شيئين. قطع الطمع عن الناس. دیکھیں اس سے جوڑ ہو گیا. قطع الطمع عن الناس واما في ايدي الناس. شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ لوگوں سے مسابقت دو شرطوں میں کرو. قطع الطمع عن الناس واما في ايدي الناس. اور دوسرے حسن خلق معقول لیا جائے. ہر آدمی کے ساتھ حسن خلق. اور اس کی شرم صاحب صلی اللہ علیہ حضرات کے سامنے کہتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ قطع طمع سے خوشی پیدا ہو جائے کہ ہم کو کوئی ضرورت نہیں تمہاری. ہوتا ہے بالو ایسے ہو جاتے ہیں. نہیں، اس کے باوجود حسن خلق معقول آدمی ہر آدمی کے ساتھ. اور کہا بڑے لوگ تو تھوڑا زیادہ چاہتے ہیں، ان کی زیادہ خاطر توجہ کرو. اور چھوٹے لوگ باندہ کے راضی شون. چھوٹے لوگوں سے تم خالی پوچھ دیکھو خیریت تب بھی راضی ہو جائیں گے. بہت مطلب باندہ کے دیکھ لیجیے تفہیمات میں باندہ کے راضی میں شون. چھوٹے لوگ بیچارے تھوڑے میں کہہ دیا سلام خیریت ہوا یہی بول سب. چنانچہ ہمارے حضرت شاہ رسول اللہ تک معمول تھا. مسجد جاتے تھے جو کوئی ملتا تھا ٹھیک ہو اچھا. وہ اب تک کہتے ہیں کہ ہم سے حضرت نے معراج پوچھا تھا. یہ تعلیم تھی، بہت تعلیم. ایک دفعہ کوئی چیز کوئی آدمی لے آیا، ویسے تھا کچھ. تو ہمارے تھے بزرگ آدمی، ان سے کہا کہ ان کو سمجھاؤ. گئے سمجھانے میں ڈانٹنے لگے ان کو. تو مجھ سے کہا حضرت نے کہ ان کو ڈانٹنے کے لیے میں نے کہا سمجھانے کے لیے کہا. بڑے آدمی وہ بڑے آدمی یہ جو سمجھا رہے تھے وہ بڑے آدمی تھے. وہ بیچارے وہ تو سچ کہتا. مجھ سے کہا جا کے ان سے کہو کہ میں نے سمجھانے کے لیے کہا ڈانٹنے کے لیے نہیں. کسی تاریخ کو تم ڈانٹ نہیں سکتے. یہ اصلاح و تربیت. سب لوگ سمجھتے ماشاء اللہ کتنے سخت ہے. بہت لوگ گئے ہی نہیں، بہت سخت دیکھتے کتنے نرم تھے. کوئی عالم آتا تھا سچ کہتا ہوں بس آگے تم سے کام لینا. وہ سمجھتا تھا کہ اب ہم کو خلافت ہی دیں گے ضروری ہے، لیکن کام لینا ہے. پڑھو لکھو لوگوں کو پہنچاؤ دین تعلیم نماز روزے کے لیے کہو. یہ اس میں دوست اللہ تعالیٰ نے عجیب ملکہ وصب اللہ صلاح شدید. دو شرطیں بہت سناتے تھے. دو شرطوں پر مساوات تمام علماء کو کیا قطع الطمع عن الناس واما فی ایدی الناس. دوسری شرط پر مت کرتے تھے حضرت وہ حسن الخلق مقبول آدمی. ہر آدمی کا حسن خلق میں تو قطع طمع سے ہو سکتا ہے خوشی پیدا ہو جائے، لوگوں سے بے نیازی پیدا ہو جائے، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے. خود نبی اکرم میں اسے اسلام میں کہتا ہوں ہے مہاجرهم حجرا جمیلا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے کہ آپ اسے علیحدگی اختیار کیجیے.
جب وہ ستا رہے ہیں آپ کو ہے تو ان کو علیحدگی مانے. اب علیحدگی میں کیا ہوگا؟ اب بھی علیحدگی ایسی ہوتی ہے جو ہم کہہ رہے ہیں. کہا ایسی علیحدگی ہو کہ اسے کوئی شکایت نہ ہو. یہ سورہ مزمل پوری تصوف کا نچوڑ، عبادت کے اعتبار سے بھی اور اخلاق کے اعتبار سے. یہ بھی ایک اخلاق ہے. یہ علیحدگی میں ہمارے کیا شکایت تمام کیا کیا ہوتا ہے کہ نہیں؟ بس اچھے لوگ میں مبتلا ہو جاتے ہیں. بولچا یہ سب چیزیں اس وجہ سے میں سناتا ہوں تاکہ میں خود بھی عمل کروں. کیسے شاہ عبدالعزیز صاحب تفسیر کر رہے ہیں وَهَجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، ان سے حجر جمیل اختیار کرے. چھٹکارا تو ہو لیکن جمیل ہو. جمیل کا مطلب یہ ہے کہ اس کی شکایت نہ ہو، علیحدگی کے بعد اس کی کوئی شکایت نہ ہو، اور اس کے ساتھ خیرخواہی کا معاملہ جاری رکھیے. یہ حضور کو حضور کی تفسیر میں کر رہے ہیں. ان کے ساتھ کیا ہے؟ بدخلقی نہ ہونے پائے، کوئی شکایت ان کی نہ ہو. اور دوسری چیز اور اہم ہے کہ اس کی خیرخواہی میں کمائی ہونا چاہیے. آپ ہدایت کے لیے آئے ہیں، ہدایت کے اس کے طلبگار رہیے. وہ الگ ہونا بھی ہے. ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ کسی کو تم الگ بھی کرو تو اس لیے کرو کہ اس سے شاید اس کی اصلاح ہو جائے. الگ کرنا بھی اس لیے ہونا چاہیے. یہ سوچو یہ نہیں کہ اس برا نکال دیا، نہیں، شاید اس ہمارے علیحدگی سے اس کو فائدہ ہو جائے. اس لیے مولانا شاہ فضل الرحمان صاحب کے ایک آدمی آیا، کہا آپ کا کیا نام ہے؟ کہا مجھ کو غلام اللہ خان کہتے ہیں. مولانا غلام اللہ خان مزاح کے طور پر. سرحد سے آئے تھے وہ سب سے. کہتے ہیں لا حول ولا قوت. یہ حضرت میں نے بیان کیا، خوش ہو گئے محترم صاحب نے. کہا کہ یہ خوب کہا. مجھ کو کہا کیا نام؟ کہا مجھ کو مولانا غلام اللہ صاحب کہتے ہیں. کہا آپ کو شرم نہیں آتی کیا اپنے منہ سے آپ مولانا کہتے ہیں؟ خوب ڈانٹا ان کو شاہ فیضان. پھر اس کے بعد کہا کیسے آئے؟ کہا اسی کو نکالنے کے لیے آئے. ہمارے محترم صاحب اتنا خوش ہوئے، ہمارے اتنا خوش ہوئے، ان کو تو بس آ گیا محترم صاحب کو. سختی بھی تھی اللہ کے لیے، اور پھر ان کو چمٹا لیا اللہ کے لیے، الگ کیا تھا اللہ کے لیے، لگایا گیا اللہ کے لیے. مولانا اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنی شرح میں عطا فرمائے کہ ہم کس سلسلے میں ہیں. ہم سلسلۃ الذہب میں ہیں. اللہ تعالیٰ ایسا سلسلہ کوئی نہیں ہے، انبیاء کا سلسلہ یہی. ہماری سب سندیں پہنچی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک. کوئی حدیث پڑھی ہے سند وہاں تک، کوئی قول ہے سجدہ کیسے کرتے؟ ایسی حضور سجدہ کر دیتے. سائل کے ساتھ کیا میں ایسے کرتے تھے. ہر کہیں سب ہمارا سلسلہ صرف حدیث کا نہیں، عمل کا سلسلہ سب حضور تک پہنچتا ہے. کیسے بیٹھتے تھے. اسی وجہ سے علامہ شاعرانی نے بہت عمدہ لکھا ہے، یہ کرسی تمہاری سرخی نہیں ہے مولویوں، یہ خدا کی سرخی، یہ رسول کی کرسی ہے. اس کا پاس و لحاظ رکھو. ہر کی بجائے نشست و مردمہ بغیر متوجہ صورت اورا ہما بات کر کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کردن. جب تم کسی منصب پاؤ، واس کے منصب پر، شیخوخت کے منصب پر، استادی کے منصب پر، یہ سب منصب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. جو ہے مثال دیا کہ لکھا مسجد نبی یہ تھی بہت مطلب ہے. تو یہ کرسی بھی ویسے ہی ہے. یہ کرسی واز بھی ہے، کرسی قضا بھی ہے، کرسی اشراف بھی ہے، شیخوخت بھی ہے. اسی کو لکھ رہے ہیں ہر کی بجائے، شاہ صاحب لکھ رہے ہیں ہر کی بجائے نشست وہ مردمہ بغیر متوجہ شدن پورا ہما بات کر کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کردن. اس لیے کہ وہ پسرا رہا مستقل نہیں ہے، پیچھے چلنے والا. کوئی مولوی بڑے سے بڑا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسرا ہی رہے گا، پیشرو نہیں ہو سکتا ہے. اس وجہ سے ہر مولوی کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری ہر نقل و حرکت سنت کے مطابق ہو. جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس کے تبعیت میں رہو گے، کامیاب تمہارا سلسلہ جڑ جائے گا، اور نہیں تو ہٹا دیے جاؤ گے، کرسی لاگ تو نہیں رہو گے. ہر کی بجائے نشست مردمہ بغیر متوجہ شدن پورا ہما بات کر کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کردن. جو انبیاء نے کیا ہم وہی کیے. شاہ صاحب شاہ مجدد ہے اپنے وقت کے، تصوف کے مجدد شاہ ولی اللہ صاحب. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت کمال دیا تھا. اتنی مصیبتوں میں تھی حضرات
शिवकली को उपट मरवा दिया था, ये उखड़वा दिया था। क्या अब्दुल अजीज साहब को क्या क्या किया था, लेकिन कहीं भी किसी किताब तस्वीर में इसका जिक्र आपको नहीं मिलेगा। हम लोग तो अभी कोई बात हुई तो आ ही जाएगा जिक्र कि हमारे साथ ये किया। ये कमाल किसी आलिम ने लिखा है, तो मैंने देखा बाकी नहीं हो जाए, किसी आलिम ने लिखा है कि शाह साहब की इतनी मुसीबती में रहे, शाह अब्दुल अजीज साहब को सर बदर कर दिया। गाजियाबाद आ रहे थे तो दूसरे शेख नक्श चिश्ती थे, नाम उनका मगर उन्होंने कुछ कर दिया तो बेचारे गए। जबकि 17 या 18 मर्द ऐसा था कि हर मर्द मौत के लिए काफी था। ये उसी में नकल कराया, तफसीर अजीजी उसी हालत में नकल कराया। टहलते रहते थे तफसीर अजीजी, हम लोग समझ लेंगे, यही बड़ी बात समझ ले। तफसीर अजीजी शाह साहब ने शाह लिखा है कि बसीत अर्ज पर ऐसी तफसीर नहीं, हमें समझे खूब आराम रहे तब हम कुछ लिखेंगे, आराम मिलेगा मिलेगा। इसी में करना है, कामयाबी तो काम से होगी, न कि हुस्न कलाम से होगी, जिक्र के इंतजाम से होगी, फिक्र के एहतमाम। फिक्र चाहे इल्मी हो चाहे अमली हो, चाहे फिक्र तो करना ही पड़ेगा। अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक दे। अल्लाह ताला की है तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ले जा रहे हैं, कहाँ? फिरौन के पास दावत के लिए जा रहे हैं, तबलीग के लिए जा रहे हैं। मोजज़ात भी हैं, मोजज़ात थे कि यदि बैदा थे। अगर रब्बी क्या कह रहे हैं, रब्बि इश्रह ली सदरी, ये नहीं सर कि हम उसको लाठी जाकर मार डालेंगे, सांप से नहीं। दावत के लिए सांप की जरूरत, लाठी की जरूरत नहीं, इल्म की जरूरत है। रब्बि इश्रह ली सदरी, अल्लाह मेरे सीने को इल्म और हिल्म से खोल दीजिए। मैं इसी तफसीर करता हूँ। रब्बि इश्रह ली, जब वहाँ उसकी शरह ये हो सकती थी, यहाँ भी हो सकती है। मूसा ने क्या कहा, रब्बि इश्रह ली सदरी, अल्लाह मेरे सीने को इल्म और हिल्म से खोल दीजिए। इल्म रोशनी है और हिल्म लगम है, पकड़े मजबूती से पकड़े, हिल्म से मजबूती आएगी, दवाडोल नहीं होंगे। इल्म से तो दवाडोल हो सकते हो, रोशनी कितनी हो, आधी आ जाए दवाडोल हो जाओ नहीं। अगर कोई ऐसी चीज होगी लाशे पर कोई असर न हो तो मुतमईन, चलो भाई कोई नहीं बात नहीं है, शीशा बहुत दुरुस्त इसका है। रब्बि इश्रह ली सदरी, अल्लाह हमारे सीने को खोल दीजिए। इससे खोल दीजिए, इल्म से खाली नहीं, हिल्म से। हो सकता है उधर से तकलीफ हो तो जरूरी थोड़ा सी जरूरत, हमारे यहाँ फरमाते इल्म दावत के लिए इल्म की जरूरत है और रिफ्क की जरूरत है और हिल्म की जरूरत है। 3 चीजें दावत के लिए इल्म की जरूरत है और रिफ्क की जरूरत है। इसके बावजूद भी अगर सख्ती आवे तो हिल्म की जरूरत है। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी, सब कुछ हो। देखिए तसव्वुफ, हर आयत में तसव्वुफ, हर आयत रब्बि इश्रह ली यही जामे है कि सिर्फ इल्म काफी नहीं बल्कि हिल्म काफी है। और इसके बावजूद हो सकता है कि कोई ऐसी सख्त चीज आए तो तुम घबरा जाओ, कहा नहीं। ये नहीं कहो कि हम उसको आकर के हम जवाब दे लेंगे, ही वगैरह नहीं, पहले ही कहो कि अल्लाह आसान कर दीजिए। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली, सब के बावजूद, उन मोजज़ात के बावजूद इल्म हिल्म मांगा। इस इल्म हिल्म के बावजूद तयसीर मांगा कि अल्लाह आप ही आसान करेंगे, आता न मेरा इल्म का आएगा न हिल्म काम आएगा, और मेरी आप ही आसान करेंगे तो काम आसान होगा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन, ज़बान में थोड़ी सी लुकनत थी, उसकी भी दुआ किया, दुआ किया, ज़बान में लुकनत थी, आग लग गया था उसकी वजह से। ये भी देखिए जरूरत मालूम हुआ है कि तबलीग और दावत के लिए है कुछ फसाहत और बलागत की जरूरत है कि अपने माफी ज़मीन को बखैर खूबी अदा कर सके। ये मालूम हुआ कि नहीं? ये नहीं कि अनाप शान जाके गाना शुरू कर दिया। लिखा है बहुत हमारा हसामुद्दीन ने लिखा है कि एक आदमी था, निंगोट पहन के नहा रहा था। जा कहा नालायक तुम निंगोट पहन के नहा रहे, बहुत माशाअल्लाह। वो निंगोट खोल के कहीं कहीं क्या कहते हैं माला था, वो फेंक दिया उसको। वो उस वक्त नहीं है, मुल्क की जरूरत नहीं थी, समझते उसको कर लेने देते, बाद में समझाते। ये लिखा हमारा हसामुद्दीन जो निसाबुल एहतसाब लिखे उन्होंने लिखा है
رب اشرح لی صدری لکھتا ہے، مصری عالم لکھتا ہے کہ یتعوذ بالمعوذۃ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم معوذت کے لیے وقت کا انتخاب فرماتے تھے. یتخولنا بالمعوذۃ، انتخاب کب اس کی طبیعت معافیک ہے، اپنی طبیعت ہے تب کا. یتخولنا بالمعوذۃ، نرمی اختیار کرو، رفق. لکھا مصری عالم نے ایک ہے کہ دین کو جو لوگ چھوڑتے ہیں، سختی کو یہ چھوڑتے ہیں، اگر تم سختی سے امر بالمعروف نہی منکر کرو گے تو اور زیادہ دور ہوگا. اس وقت اس سختی کا مقابلہ رفق سے کرو تاکہ وہ تمہاری طرف آ جائے. ماشاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اس زمانے میں اصلاح کے لیے تلطف متعین ہے، تلطف متعین. کہاں رفق کے لیے مواقع ہیں اور عنف کے لیے بھی مواقع ہیں. امام غزالی لکھتے ہیں رفق کے لیے مواقع ہیں، عنف میں سختی مولوی لوگ سمجھے، عنف کے لیے مواقع ہیں. جو ان مواقع کو پہچانتا ہو اس کو موقع موقع سے کرنا چاہیے، اور جو قاصر بصیرت ہے اس کے لیے رفق متعین ہے. قاصر بصیرت ہے، رفق متعین ہے، کیونکہ اگر عنف کی جگہ پر رفق کیا تو ویسے ہی گڑبڑی نہیں ہوگی. جتنا رفق کی جگہ پر عنف کروں تو آگ لگ جائے گی. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو طریقے حق پر چلنے کی، سمجھنے کی، برتنے کی، چلنے کی بھی، سمجھنے کی بھی، اور ایک اور چیز برتنے کی بھی، کیسے برتا جائے. کیف نباشرو، علامہ کشاف لکھتے ہیں کہ امر بالمعروف کے لیے علم ضروری ہے. کیسے ہم کریں؟ وہ مقام مباشرو، بمن مباشرو، کب اس کو کریں، جاری کب کریں. دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، اس کا بھی ایک علم ہے، امر بالمعروف نہی منکر کا ایک علم ہے. اس بنا پر ہم سب کو پڑھ لکھ رہے ہیں ہم لوگ، ان چیزوں کو بھی سمجھیں. خیار امتی من دعا الی اللہ وحبب عبادہ الیہ، میری امت کے بہترین لوگ ہیں جو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں اور اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب بناتے ہیں. دعوت کا طریق یہ ہے، خیار امتی من دعا الی اللہ، جو اللہ کی طرف دعوت دے وہ امت کا بہترین آدمی ہے. لیکن دعوت کیسے؟ رفق کے ساتھ ہو، لطف کے ساتھ ہو، سمجھ بوجھ کر کے ہو. خیار امتی من دعا الی اللہ وحبب عبادہ الیہ، اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب بناؤ. یہ نہیں کہ تمہارے ذریعے سے اللہ کا کوئی دشمن ہو جائے، اللہ سے اس کو محبت پیدا کرو. شاید وہ حضر و محل الجمیلہ مطلب یہ کہ اس کے ساتھ شکایت نہ ہو. ایک تو یہ بات ہے، اور دوسری چیز اور ہے کہ اس کے خرخائی میں کمی نہ آنے پائے. وہ نقطہ رہ گیا تھا. ایک تو یہ کہ شکایت نہ ہو، تیز زبان نہ، لیکن یہ کہ خرخائی دل میں رہے یہ بہت مشکل کام ہے. اس کے چاہنا کی اللہ بھرا ہو. اس وجہ سے شاہ عبدالعزیز صاحب نے تفسیر کیا کہ نہیں عمدہ کہ جس کے اندر شکایت بھی نہ ہو اور خرخائی میں کمی نہ ہونے پائے. بہرحال ہم لوگوں کا کام ساتھی یہی ہے. اللہ تعالیٰ دیر ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس دین پر قائم دائم رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین کی سمجھ عطا فرمائے. خود اپنے عمل کے لیے بھی کوشش کریں، کم سے کم نماز روزہ تلاوت کی کچھ پابندی کریں. نماز باجماعت پڑھنے کی کوشش کریں، بڑی برکت ہے. اتنے دن نماز پڑھنے ہو اور نماز کے اندر کوئی خصوصیت نہ پیدا ہو، افسوس کی بات ہے. ہمارے حضرت حضرت بہت جاتے تھے، ہفتوں رہتے تھے ہمارے بڑے. دیکھو بھائی، ہم لوگ بہت دیر سے نماز پڑھ رہے ہیں، ہماری نماز میں اور دوسرے لوگوں کی نماز میں فرق ہونا چاہیے. مجھے اب تک یاد بڑے انداز سے فرمایا. بعد میں یوں نیت باندھتے تھے پھر پڑھتے تھے. ان کو شبہ ہوتا تھا کہ نیت میں جو استحضار ہونا چاہیے نہیں ہوا تو فوراً باندھتے تھے. میں رہتا تھا پیچھے. تو آتی نمونہ تھے علم کے، عمل کے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. ہمارے تمام مشائخ ہی ہیں، ماشاء صلی اللہ صاحب محمد تمام برابر تھا. میں یہاں سے گیا گجرات سے 3-4 سال کے بعد، فوراً پوچھا آپ خانقاہ کیسے چلاتے ہیں؟ وہی انداز سے آپ کیسے خانقاہ ہیں؟ میں نے کہا حضرت جیسے حضرت آپ لوگ چلاتے ہیں ویسے ہی چلاتا ہوں. بنیاد میں نے یہ رکھا ہے کثرت ذکر ماں حسین خلق، مت پھڑک جائے، اور کہاں لکھ کے دیجیے، سیدھا لکھ دیا.
اس کے علاوہ نہیں. یہی بتلاتا ہوں نہیں. کثرت ذکر مع حسن خلق. بہت خوش ہو گیا. اللہ تعالیٰ ان ہمارے اکابر کو بھی خوب جزائے خیر دے. بہت کام کیا. اللہ اپنی خاص مقام سے اپنے حضرات کو مشرف فرمائے. دعا کر لیے اللہ تعالیٰ سے. ہم بچوں کے لیے ہمارے مولانا حبیب صاحب نے کہا, ہم تو ان کو زیادہ پہچانتے بھی نہیں تھے. آج صحیح بات وہ دن دیکھا تھا, میں نے کہا یہی ہے, پھر آج دیکھ لیا جائے. ماشاء حبیب اللہ ہے, حبیب محمد ہے. ہمارا ان کی محبت ہے کہ مجھ کو بلایا. میں کبھی تو آیا بھی نہیں تھا. کبھی ان کے نہ رہنے میں کبھی آیا تھا 20 سال پہلے شاید. اب اس سے کوئی نسبت ہی نہیں. ہمارا انہوں نے بہت کام کیا. اتنے علماء کو طلباء کو جمع کر رکھا. ان کی برکت سے کتنے لوگ آ گئے. ہمارے کتنے لوگ اس میں آنے کی کیا امید تھی. ثواب آپ کی تو امید ہے, ان کو کیا امید تھی. سب کتنے علماء آ گئے. اللہ تعالیٰ تو میں اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہوں کیسے علماء اور طلباء کو اپنی بات دل کھول کے کہی. شروع میں نہیں میری طبیعت کھلی تھی کہیں, اور بہت انشراح ہوا مجھ کو. خود اپنی کوئی کچھ بھی میرے ذہن میں نہیں تھا. میں بیٹھ گیا صرف ایسے ہی ہو رہا. ذہن بعد میں آتا تھا خیال امتی منڈا اللہ محمد. کل بیان کیا تھا وہی, لیکن پھر میں نے کہا فوراً ذہن میں آیا علم نشرح. اللہ نے کھولا. میں حدیث وہی پڑھنے والا تھا صاف بات. میں کہا نہیں, اب یہ پڑھو علم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا. یہ ہے آج پڑھنے لگے نہیں. عسر ہے, اس کے بعد یسر ہی آئے گا. مع العسر یسرا, ان مع العسر یسرا. جب دو مرتبہ تکرار ہوتا ہے تو ہو جاتی ہے. جو عنوان پڑھے نہیں, دیکھ لینا. فإن مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. جب یہ ظاہری امر بالمعروف عن المنکر, یہ بھی عبادت ہے. جب اس سے آپ فارغ ہو جائیں, امر بالمعروف عن المنکر سے جب فارغ ہو جائیں, تو پھر اپنا کام انفرادی بھی کیجیے, اس کو چھوڑیے نہیں. جب اجتماعی کم سے آپ کو فراغت ہو جائے, یہ بھی عبادت ہے. لیکن یہ عبادت بالواسطہ امر بالمعروف عن المنکر ہے, واسطہ ہے. صرف یہ کافی نہیں ہے, بلکہ انفرادی طور سے فیضا فرغتا, کس سے؟ عوامی نوائی سے. فیضا فرغتا فانصب وإلی ربک, آپ خود بذات خود متوجہ ہوئیے. ان کے ساتھ وہ بھی عبادت ہے, لیکن عبادت بالواسطہ ہے, اور یہ عبادت بلا واسطہ خدا سے. اللہ دعا کیا. اللہم صلی علی سیدنا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق ہو, میری دنیا کو بھی, اور اس چیز کو لوگ پسند کر رہے ہیں. میرا 3 مرتبہ تقریباً کیا, لوگوں نے پسند کیا. بس کتنا کوئی محفوظ رکھے گا. بس اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سینے کو میرے کھول دیا. اور میں اپنے لیے نہیں, بلکہ ہم تمام علماء کے لیے, طلباء کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سے دعا کریں رب اشرح لی صدری. اللہ ہمارے سینوں کو کھول دے, علم دین کے لیے کھول دے, قرآن حدیث کا علم کھول دے. اللہ تعالیٰ ہم قرآن اور حدیث میں تمام علوم مندرج ہیں, جتنا اس میں غور کرے گا اتنی اللہ تعالیٰ کو شامل فرمائے گا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سیدنا نبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.